بہرحال حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، ان کا نام رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، بہت اچھے طریقے سے قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ نے اس مریم کی پرورش کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا، دلوں کے اندر بڑی ہوتی گئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ ادھر مریم علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ میں تھی، ان کے باپ عمران کا انتقال ہو جاتا ہے، جو بیت المقدس والی مسجد کے امام تھے۔ اب اس کے بعد معاملہ پیش آتا ہے، جب حضرت مریم کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اب ان کی پرورش کون کرے؟ ان کی پرورش کا معاملہ آتا ہے، بیت المقدس کے مجاہرین عبادت کرنے والے وہاں پر ہر ایک کی تمنا تھی، ہر ایک کی آرزو تھی کہ میں اس بچی کی پرورش کروں، ہمارے امام صاحب کی بچی ہے، بیت المقدس کے لیے وقف کی گئی ہے، ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ میں اس کی پرورش کروں۔ اللہ جل شانہ اس کو بھی ذکر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے کہ کون اس کی پرورش کرے۔ انہوں نے قرہ اندازی کی، انہوں نے پرچیاں ڈالی، انہوں نے پانی میں قلم ڈالے کہ جس کے نام کا قرہ نکل آئے گا وہ اس بچی کی پرورش کرے گا۔ فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے میرے پیغمبر، جب وہ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ اب قرہ نکلا حضرت زکریا کے نام پر۔ حضرت زکریا بھی مجاورین میں سے تھے، اور وجہ یہ بیان کی کہ دیکھو اس بچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اور خالہ جو ہوتی ہے وہ بمنزلے ماں کے ہوا کرتی ہے، لہذا میں زیادہ حقدار ہوں اس بچی کی پرورش کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اس کی پرورش کا انتظام زکریا علیہ السلام نے کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک کمرہ خاص کر دیا جس میں وہ رہا کرتی تھی، اس کی تمام تر ضروریات کا انتظام کرتے رہتے، اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں، عجیب منظر دیکھا کہ حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھلوں کی جو ہے وہ مقدار ڈھیر لگے ہوئے پڑے ہیں، پھل ان کے سامنے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ دیکھ کر کہنے لگے اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے میں محراب میں داخل ہوئے، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقَهَا۔ حضرت مریم کے سامنے رزق پایا، پھل پائے۔ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا
فرمانے لگے اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، فرمانے لگی او میری پرورش کرنے والے، او میرے مامو جان، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، کوئی اور لے کر آیا نہیں، یہاں کوئی آدمی آ سکتا نہیں، کسی اور کے ذریعے یہ پہنچ سکتا نہیں، یہ تمام کا تمام من جانب اللہ انتظام ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو مریم کہنے لگی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اے مامو جان، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیا کرتا ہے۔ اور مریم کی بات پہ غور و فکر کرو، آج رزق کے لیے ظلم و ستم کرنے والوں، آج رزق کے لیے جائز و ناجائز کی پرواہ نہ کرنے والوں، آج رزق کے لیے حلال و حرام کا فرق نہ کرنے والوں، آج رزق کے لیے دوسروں کا حق دبانے والوں، آج رزق کے لیے دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں، آؤ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ غور و فکر کرو، آؤ پہلی تعلیموں پہ غور و فکر کرو۔ حضرت مریم نے ہماری ذہن سازی کر دی، فرمایا او لوگو، رزق کا معاملہ تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اعلان خداوندی ہوتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور لوگوں اللہ ہی رزق کو پھیلانے والا، اللہ ہی رزق کو تنگ کرنے والا، دینے والا بھی وہ، روکنے والا بھی وہی۔ تو حضرت مریم نے کہہ دیا او میاں، آؤ اللہ تعالیٰ تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے دیا کرتا ہے۔ وہ جب دینے پہ آتا ہے وہ صلاحیتیں نہیں دیکھا کرتا، وہ محنت نہیں دیکھا کرتا، وہ شکل و صورت کو نہیں دیکھا کرتا، جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو بغیر حساب و کتاب کے دیا کرتا ہے۔ جب رزق دینے والا وہ ہے، جب آنا ادھر سے ہے تو پھر رابطہ بھی ادھر ہی رکھنا چاہیے نا، رابطہ بھی اسی سے رکھنا چاہیے، لوگ بھی پھر اسی سے لگانی چاہیے، دامن بھی پھر اسی کے سامنے پھیلانا چاہیے، منگتے بھی پھر اسی کے در کے بننے چاہیے، اپنی جولی کو اس کے سامنے پھیلائیے گا، اس لیے کہ دینے والا تو وہی ہے۔